ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک شریف کی آمد ہے اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالی کا یہ مہمان اپنے دامن میں رحمتوں اور برکتوں کی سوغات لے کر ہمارے درمیان جلوگر ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ماہ رمضان ایک عظیم تحفہ ہے، بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. اور جن لوگوں کو یہ مہینہ مل جائے وہ بڑے خوش نصیب ہیں. لیکن یہ خوش نصیبی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس مہینے کو پانے کے بعد اس مہینے کا احترام کرے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو فرض کیا ہے، خاص طور سے اس مہینے کے اندر جو ہمارے اوپر فرض ہے جیسے روزہ، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرے. اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرے تو یقیناً ماہ رمضان اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا ایک آگ کا پجاری تھا، آتش پرست جس کو کہتے ہیں. ماہ رمضان کے اندر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں تھا. اس کا بیٹا جو تھا وہ کھلے عام کھا رہا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو مارا. مومن نہیں تھا، وہ آگ کا پجاری تھا، کافر تھا، مشرک تھا. اس نے اپنے بیٹے کو مارا کہ تو کیوں رمضان کے مہینے کے اندر اس طرح کھلے عام کھاتا گھوم رہا ہے؟ تو مسلمانوں کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ تو رمضان کا احترام کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ آپ بھی تو کھاتے ہیں رمضان کے اندر، اگر میں کھا رہا ہوں تو حرج کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی کھاتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن میں رمضان کے احترام کے اندر اور مسلمانوں کے احترام کے اندر میں چھپ کر کے کھاتا ہوں تاکہ رمضان کا احترام باقی رہے. تھا آتش پرست، مشرک، کافر تھا، آگ کا پجاری تھا.
اب بتائیں اس کی یہ ادا بظاہر تو ہمیں ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ جملہ کہ رمضان کا احترام میں کرتا ہوں اور میں چھپ کر کے کھاتا ہوں، اس کی یہ بات اللہ کو پسند آ گئی، اور جب مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا گیا تو وہ جنت کے اندر ہے۔ پوچھا گیا کہ تو آگ کا پجاری تھا، جنت میں وہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آخر تو جنت میں کیسے پہنچا؟ اس نے کہا بس اللہ تعالیٰ نے رمضان کا احترام کرنے کی بنیاد پر مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ آپ اندازہ لگائیں اس واقعے کے اندر ایک بندہ وہ جو غیر مسلم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اس نے صرف رمضان کا احترام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اب یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، یقیناً جو کسی کے مہمان کا احترام کرتا ہے، آپ کا کوئی مہمان آئے اور اگر آپ کا پڑوسی اس کا احترام کرے تو آپ اپنے پڑوسی سے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھلے اس کا مہمان نہیں تھا لیکن میرا پڑوسی میرے مہمان کا احترام کرتا ہے۔ یہ مہینہ تو اللہ کا مہمان ہے، اب اس کا احترام کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجوسی کو، اس آتش پرست کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اندازہ لگاؤ اس مومن کا، جس مومن کو اللہ یہ تحفہ دے اور اپنا مہمان مومن کے پاس بھیجے، پھر وہ مومن روزہ رکھ کر، تلاوت قرآن کر کے، نماز تراویح ادا کر کے، اللہ کے احکام کی پابندی کر کے، اب اگر کوئی اللہ کے اس مہینے کا مہمان کا احترام کرے، آپ اندازہ لگاؤ اللہ اس کو کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس مہینے کے اندر جہاں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، ایک کے بدلے اللہ 70 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نفل اگر کوئی کرے تو اللہ 70 نفلوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مومن کا اگر انتقال ہوا تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے، اب قیامت تک کے اس پر سے عذاب قبر کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ جہاں نیکیوں کی برکت اتنی زیادہ اس مہینے کے اندر ہے، وہیں گناہوں کا وبال بھی ہے۔ دوسری طرف ہم فضیلت تو دیکھتے ہیں لیکن کبھی انجام جو اس کی وعیدوں کا ہے، سزاؤں کا ہے، کہ اگر کسی نے اس مہینے میں ایک خرچہ کیا تو اللہ تعالیٰ جہاں 70 دینے پر قادر ہے، اگر اس نے گناہ کیا تو اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ پکڑ پہ دھیان دیا کبھی؟ کتنے گناہ لوگ کرتے ہیں رمضان کے اندر، جبکہ شیطان بند کر دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں رمضان کے اندر جو گناہ کرتے ہیں یہ شیطان اور ابلیس کے بہکاوے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کے نفس امارہ کی وجہ سے ہے، اس کے برے نفس کی وجہ سے ہے۔ یہ رمضان کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، تو میرے عزیزو، جہاں اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے اندر بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے اور ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی اگر نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں تو گناہوں کا وبال بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ سخت ناپسند ہے جو ماہ رمضان کے اندر گناہ کرے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت، بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا۔ اب کتنے حضرات ہیں جو سلائی کا بہانہ کر کے کہ ہم کو دن بھر مشین پہ بیٹھنا رہتا ہے، کتنے امتحانات چلتے ہیں 10ویں 12ویں کے، کتنے مسلم اسٹوڈنٹس جو ہے امتحان کا بہانہ کر کے کہ ہمیں امتحان دینا ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ امتحان دینا چھوڑیے، آپ سلائی کرنا چھوڑیے، لیکن جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ جو اللہ نے فرض کر دیا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کتنے حضرات بلا وجہ کے بہانے بنا بنا کر کے چھوڑ دیتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ایک دن کا روزہ بغیر عذر کے چھوڑا، اب وہ اتنا محروم ہوا، اب اگر اس کے بدلے میرے آقا فرماتے ہیں پورے سال بھی روزہ رکھے تو وہ ثواب نہیں پا سکتا ہے جو وہ ایک روزہ رکھ کر کے ثواب حاصل کر سکتا تھا۔ بتاؤ کتنی بڑی محرومیت آئی۔
آپ اس ایک روزے کے بدلے پورے سال روزے رکھیے، آپ وہ ثواب حاصل کر ہی نہیں سکتے جو آپ رمضان میں جو روزہ چھوڑے اس کو رکھ کر کے آپ ثواب حاصل کر سکتے تھے۔ اس لیے رمضان کے اندر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں جب رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو اب کب مغفرت ہوگی؟ یعنی اگر رمضان میں نہ بخشا گیا تو اب کب بخشا جائے گا؟ تو غور کرو کہ رمضان میں بندہ کیوں نہیں بخشا جاتا ہے۔ آخر کوئی ایسے کام تو ہوں گے کہ اگر وہ بندہ کر لے جائے تو رمضان میں نہیں بخشا جاتا ہے۔ تو جن کاموں کی بنیاد پر رمضان میں بخشش نہیں ہوتی ہے ان کاموں کو رمضان میں نہ کریں، اس لیے کہ حضور فرماتے اگر رمضان میں نہیں بخشا گیا تو کب بخشا جائے گا؟ ہم شب برات میں سنتے ہیں کہ آج کی رات ایسی ہے کہ کچھ لوگ نہیں بخشے جاتے ہیں۔ ہم ان کاموں کو ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے کہ آج کی رات ہم یہ کام کرنے والا نہیں بخشا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر اگر کسی کی بخشش نہیں ہوئی تو حضور فرماتے ہیں کب بخشا جائے گا وہ؟ اس لیے گناہ والے کام، جن کاموں سے بخشش نہیں ہوتی ہے، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کاموں کو رمضان کے اندر دور کر دیجیے اپنے آپ سے۔ اور جہاں نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کی محبت اللہ تعالی ہمارے دل میں پیدا فرماتا ہے، وہیں دعا کیجئے کہ اللہ تو نے جس طرح نیکیوں کی محبت پیدا کی ہے ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت بھی پیدا فرما، اس لیے کہ گناہوں کا وبال بھی رمضان میں بہت بڑھ جاتا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا۔ اب آپ اندازہ ذرا لگائیں اس کے اندر کن کا ذکر ہے۔ فرماتے میں سویا ہوا تھا، خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار پہاڑ پر لے کر کے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی بیچ حصے پر پہنچا تو وہاں بہت سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے کر کے جایا گیا۔ میرے آقا فرماتے میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں میں باندھ دیا گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ٹخنا نیچے ہوتا ہے پاؤں کے اندر، اور اگر اس کی گردن کو ٹخنے میں باندھا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، کیا برا حال ہوگا۔ فرماتے ان کو ان کی ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر کے الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آخر اتنا عذاب، اس قدر ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے۔ ذرا آپ پھاڑ کر کے دیکھیے آج، اور جو حضور نے فرما دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اگر بندہ بغیر توبہ کیے مر گیا تو یہ جتنے عذاب ہیں یہ برحق ہیں، یہ زمین و آسمان بدل سکتے لیکن فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا ہے، یہ ہو کر کے رہے گا۔ ذرا پھاڑ کر کے دیکھو نا، جو روزہ نہیں رکھتے وہ پھاڑ کر کے دیکھیں، برداشت کر سکتے ہیں؟ اور اگر تمہارا اپنا پھاڑا ہوا نہیں برداشت کر سکتے تو جن کے حکم سے فرشتے پھاڑیں گے، اور پھر جس چیز سے وہ پھاڑیں گے وہ بہت خطرناک ہوگی، وہ جہنم کے سارے اوزار ہوں گے۔ کیا برداشت کر سکتے؟ آج کیا مرنا نہیں ہے؟ اور کب مر جاؤ تو یہ بھی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ فرمایا ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے، خون بہ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگ روزہ افطار سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے، روزہ رکھتے تھے لیکن افطار سے پہلے ہی روزہ، یعنی یہاں عذاب ان کا بیان کیا گیا جو روزہ توڑ دیتے تھے۔ آج معمولی بہانہ، کسی کو تھوڑی سی الٹی ہو گئی تو روزہ توڑ دیا، تھوڑی سی بیماری ہو گئی تو روزہ توڑ دیا، کسی نے انجیکشن لگوا لیا تو کہتا ہے انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں روزہ توڑ دیتا ہوں، کھا لیتا ہوں۔ اب انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کوئی بھی معاملات رمضان کے اندر پیش آئیں علماء سے فوراً رابطہ کیجیے، ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، یہ سارے مسائل پوچھیے تاکہ آپ روزے کے اندر وہ کام ہرگز نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو یا اس کے عذاب کے آپ مستحق بن جائیں۔ بتاؤ یہ ان کا حال ہے جو روزہ رکھ کر کے توڑ دیتے تھے، ان کو ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے، ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا ہے جو لوگ روزہ، اور
تعداد ایک بہت زیادہ ہے ایسے لوگوں کی ہمارے معاشرے کے اندر جو روزہ نہیں رکھتے ہیں. صرف رمضان کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والے تو ابھی وہ بعد میں ہیں. صرف روزہ نہ رکھنے والوں کی تعداد رمضان کے اندر ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، میں پوری دنیا یا پورے ملک یا پوری سٹی ممبئی کی بات نہیں کر رہا، میں بہرام کی بات کر رہا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں دن بھر دکانیں کھول کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کام کاج کرنا پڑتا ہے. میرے عزیزو، آپ کو کام بند کرنا پڑے کام بند کر دو، کام کرو یا نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے وہ تم کو کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ لازم کر دیتا ہے نا وہ کرنا ہی پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں روزہ لازم کیا ہے، آج اگر تم کہو کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے موت بھی لازم کر کے رکھا ہے. روزہ نہیں رکھو گے تو موت سے بھی بچ سکتے ہو. روزہ رکھنے سے تو تم بچ گئے کہ روزہ نہیں رکھا، کھاتے پیتے رہے گھومتے رہے، لیکن کیا موت سے بھی بچ سکتے ہو؟ جس طرح اللہ نے روزہ لازم کر کے رکھا ہے، موت کا وقت بھی لازم ہے. آج اگر روزہ نہیں رکھتے ہو تو کیا ہوا؟ کل تو موت آئے گی اور تم کو پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا. اس لیے رمضان کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور روزہ ہر حال کے اندر رکھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایک شخص کے بارے میں کیا فرمایا جو رمضان کو پائے اور روزہ نہ رکھے. حضور نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے. جس کو حضور بدبخت کہیں، ہم اور آپ کسی کو کہہ دیں تو انسان جو ہے کہتا میں بدبخت کیسے ہو گیا، میں برا آدمی کیسے ہو گیا. اب یہاں تمہیں وہ برا کہہ رہے ہیں جن کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اب بتاؤ ایسے شخص کی بدبختی کتنی زیادہ ہوگی جس کے بارے میں حضور فرمائیں کہ یہ بدبخت ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیڑھی چڑھ رہے تھے منبر پہ رمضان شریف کے اندر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ برباد ہو جائے. پھر دوسری مرتبہ کہا کہ وہ برباد ہو جائے، تیسری مرتبہ کہا وہ برباد ہو جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ وہ برباد ہو جائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ حضور نے آمین کہا، چڑھتے ہوئے آمین کہا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں منبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبریل دعا کر رہے تھے، اور جبریل نے دعا کی کہ جو ماہ رمضان کو پائے اور روزہ نہ رکھے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ برباد ہو جائے. تو جبریل نے بد دعا کی تو میں نے ان کی بد دعا پہ آمین کہا ہے. اس طرح سے 3 لوگوں کا، جس نے ماں باپ کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی برباد ہو جائے، اور جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بھی برباد ہو جائے. تب آپ اندازہ لگاؤ کہ جو رمضان کو پائے اور روزہ نہ رکھے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کیجئے. مجھے بتاؤ میں ایک طرف دعا کرتا رہوں اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کی بد دعا پہ، اور بد دعا کیسی کہ جو رمضان کو پائے اور روزہ نہ رکھے وہ برباد ہو جائے. ایک طرف حضور جبریل کی وہ دعا جس میں اس کی بربادی کی دعا کی گئی ہے، ایک طرف بربادی کی دعا ہو رہی ہو، تو کیا دنیا بھر کے پیر اور عالم مل کر کے اس کے لیے دعا کریں گے تو قبول ہو سکتی ہے؟ رمضان کے روزے نہ رکھیں اور دعا کراتے پھریں تو تم یاد رکھ لو کسی بھی مزار شریف پہ چلے جاؤ، مزاروں پہ جانا دعائیں قبول ہوتی ہیں، برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن جو اللہ نے فرض کیا ہے اگر اس کے اندر کوئی کمی کیا تو یہ اللہ کے نیک بندے تمہاری حمایت نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف ہیں، یہ اللہ کی طرف رہنے والے لوگ ہیں. یہ تم جیسے بے غیرت کے بارے میں یہ دعائیں اور یہ تم پر نظر رحمت ڈال دیں، یہ تصور کر کے بیٹھے ہو. جس رب کو وہ زندگی بھر راضی کرتے رہے، ایک لمحہ بھی وہ ناراض کرنے کا سوچ نہیں سکتے تھے، تم پوری زندگی اسی رب کو ناراض کرتے رہو اور یہ تصور کر کے بیٹھو کہ غریب نواز نظر رحمت فرمائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اپنے آپ کی سوچ کو بدلو. ہم نے بس دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور یہ تصور کر لیا ہے کہ سارا کچھ بزرگان دین ہمارے اوپر نظر رحمت کر دیں گے. کبھی ان بزرگوں کے بارے میں بھی سوچا کہ زندگی میں ایک لمحہ بھی وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اور تم پوری زندگی ناراض کر کے ان کے دربار پہ جاؤ گے اور یہ تصور کرو گے کہ وہ جو ہے تمہارے اوپر نظر رحمت کر دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
اس لیے ماہ رمضان جب اللہ عطا کرے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا جس نے رمضان میں کوئی گناہ کیا اللہ اس کے 1 سال کے عمل کو برباد فرما دیتا ہے. 1 سال کا عمل برباد ہو گیا. اب بتاؤ رمضان کیا عمل برباد کرنے آیا تھا یا تمہارے عمل کو بڑھانے آیا تھا؟ لیکن تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے ماہ رمضان میں ایسا کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے عمل کو برباد فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا میری امت ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. میری امت کبھی ذلیل نہیں ہوگی. آج اگر ہم پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں تو کبھی یہ بھی تو دیکھا کہ ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں کہ باباؤں کے پاس جا کر کے صرف تعویذ لینے سے کام چل جائے گا. ارے وہ تو خود بھی پریشان ہے، تمہاری پریشانی کو کیا دور کرے گا؟ علماء فرماتے ہیں توکل علی اللہ کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہے. بزرگان دین سے مانگنا جائز ہے، اللہ کے ولیوں سے مانگنا جائز ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ ڈائریکٹ اللہ سے کہے اے میرے مولا تو مجھے عطا کرے، اسی کو توکل علی اللہ کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جبریل آئے، آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود آگ میں ڈالنے والا تھا، جبریل آئے کہا کوئی کام ہے؟ اب بتاؤ جبریل سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو فرشتوں میں رسول ہیں. کہا کوئی کام ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں کوئی کام نہیں ہے. پھر کہا اگر کچھ کام ہو تو میں رب سے کہہ دوں؟ کہا رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے. باپ اندازہ لگاؤ اگر جبریل سے کوئی کہے کہ ہاں یہ میری مدد ہو جائے تو کیا یہ حرام ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن بھروسہ کتنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر. کہا نہیں رب دیکھ رہا ہے. اور ادھر حال کیا ہوا جب اللہ پر بھروسہ اس طرح ہوتا ہے، ادھر آگ میں ڈالا نمرود نے، اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرما دیا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. کر کے تو دیکھو، اس کو راضی تو کر کے دیکھو. طرح طرح کے ظلم و ستم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں. کبھی رمضان پورا 11 مہینہ چھوڑ دو، تم صرف رمضان اپنا دیکھ لو کہ ہمارا رمضان کس طرح گزر رہا ہے. یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اگر تم نے اس کی ناقدری کی اور راہ رمضان میں گناہ کیا تو یاد رکھ لو تمہارا حشر ایسا ہوگا جو آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی. تمہارے مہمان کی ناقدری تم برداشت نہ کرو، اللہ کے مہمان کی ناقدری اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کو جلال نہیں آئے گا، اور تمہارے جلال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ کو جلال آتا ہے، کیا یہ تو آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہم پر بستیاں نہیں پلٹی جاتی ہیں، ہم پر پہاڑ نہیں الٹے جاتے ہیں، یہ رسول پاک کی وجہ سے ہے. ورنہ پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھیں اللہ بستیاں الٹ کر کے رکھ دیتا تھا. یہ ہے اس کا جلال. پوری بستی کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ تباہ کر دیتا تھا، یہ ہے اس کا جلال. ہم نے دیکھا کہاں ہے مولا کا جلال؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ہم نے حضور کی وجہ سے صرف اللہ کی رحمت کو دیکھا ہے. اگر حضور نہ ہوتے نا تو یاد رکھ لو ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ہر لمحہ ہمیں صرف اللہ کے جلال کو دیکھنا ہوتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت اس وقت تک ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. تو پوچھا گیا رسول اللہ رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں حرام کام کرنا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. پھر فرمایا جس نے اس مہینے میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک، یعنی اس رمضان سے لے کر کے اگلے رمضان تک اللہ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پہ لعنت کرتے ہیں، سب اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ جملہ ذرا اندازہ لگائیں. میرے آقا نے فرمایا آنے والے رمضان تک تو سب لعنت کرتے ہی کرتے ہیں. اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے مر گیا اس کے پاس کوئی ایسی نیکی ہوگی ہی نہیں جو اس کو جہنم سے بچا سکے. کتنے سخت الفاظ ہیں ماہ رمضان کے اندر. اس لیے میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان تشریف لے کر کے گئے. وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی. آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی. تازہ قبر ہے، ابھی قبر میں دفن ہوا ہے، ذرا پوچھیں قبر کے حالات کیسے ہیں. بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے اللہ اس کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے. اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور مردے کے درمیان جتنے پردے تھے سب اٹھا دیے گئے.
اب قبر کا ایک بھیانک منظر مولا کائنات کی نگاہوں کے سامنے تھا. بتاؤ قبر کا بھیانک منظر حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے سامنے ہوتا تو وہ لرز جاتے تھے. جب مولا کائنات نے دیکھا اور کیا حال تھا، فرماتے مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر کے اب مولا کائنات سے کہتا یا علی انا غریق فی النار و انا حریق فی النار، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں. اس مردے نے کہا اے میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ کی بارگاہ کے اندر. حضرت مولا کائنات نے جب یہ حال دیکھا اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے. غیب سے آواز آئی اے علی اس کی سفارش نہ کرو، اس کی سفارش نہ کرو. آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ یہ روزہ رکھنے کے باوجود، ذرا دھیان دینا، ایسا نہیں کہ روزہ نہیں رکھتا تھا، فرمایا روزہ رکھنے کے باوجود یہ گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. بتاؤ ہم روزہ رکھتے ہیں، کتنے ہمارے نوجوان بچے رات میں جو ہے نا لوڈو کھیلتے ہیں، کتنے بچے کیرم کھیلتے ہیں، اور وہی بچے ہمارے ہم تاک راتوں میں مسجد میں محفل ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ وہاں نہیں بیٹھ سکتے ہو. سحری تک کے لوڈو کھیلتے رہیں گے، سحری تک کے کیرم تاش پتے کھیلتے ہیں سب ساتھ. اپنے انجام پہ غور کیجئے. مرنا ہے ایک دن، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے اور آپ کی بھی حفاظت کرے. یہ کوئی کہانی قصے لطیفے نہیں ہے، کوئی ہسٹری نہیں ہے، یہ بس ایسے ناول کی طرح پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. یہ جو آپ سے بار بار کہا جاتا ہے گناہ نہ کرو گناہ نہ کرو، کچھ لوگ تو اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی پرانی باتیں ہیں. مولویوں کی پرانی باتیں ہیں. جس دن قبر میں جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ مولوی پرانی بات کہتا تھا یا تمہارے بھلے کی بات کہتا تھا. مولا کائنات سے کہا گیا دعا مت کیجیے اس کے لیے، یہ روزہ رکھتا تھا اور رمضان کے اندر راتوں میں گناہوں میں رہتا تھا. مولا کائنات یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے، لیکن آپ نے سجدے میں سر رکھ کر کے کہا میرے مولا اب اس نے مجھ سے فریاد کی ہے، اب مجھے کچھ جان کر کے اس نے مجھ سے فریاد کی ہے، اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے. اس سے بھئی اندازہ ہو رہا ہے کہ جتنے لوگ بھی مدد کرتے ہیں اللہ کے بغیر مدد نہیں کرتے ہیں. مولا کائنات نے کہا میرے مولا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اس نے مجھے بڑی امید کے ساتھ پکارا ہے، اس کو بخش دے. حضرت مولا کائنات رو رو کر کے اس کے لیے دعائیں کرتے جا رہے ہیں. جب مولا علی نے دعا کی اللہ کی رحمت کو جوش آیا، ندائی اے علی ہم نے تمہارے شکستہ دلی کے سبب کہ تمہارا دل رنجیدہ نہ ہو، صرف تمہارے دل کے رنجیدہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس پر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے. اسی لیے ہم سنی غلام مولا علی کی بارگاہ میں کہتے ہیں کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے. میرے عزیزو ہمارے ان آقاؤں کا بے پناہ کرم ہے، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، اولیاء اللہ کا. لیکن افسوس یقیناً یہ ہماری سفارش کریں گے، لیکن ڈرو اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے دے اب تم کچھ، اس لیے کہ اللہ کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اب اگر اللہ کا کوئی محبوب بندہ دعا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں منع کر دیتا ہے، اور جب اللہ منع کر دے تو اب کوئی دعا نہیں کر سکتا ہے، اب کوئی دعا نہیں کر سکتا ہے. نہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک موقع پر منع کر دیا گیا تھا. بار بار آپ دعائیں کر رہے تھے اس لیے کہ آپ بڑے نرم دل تھے، لیکن جب اللہ کا اٹل فیصلہ ہو گیا کہ اب اس بستی کو تباہ کرنا ہے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس لوگ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل اب بس کرو، ڈرو اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو منع کر دے. اور پھر اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ منع کرے گا تو یہ اللہ کے خلاف جانے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ پھر یہ تمہارے حق میں دعائیں بھی نہیں کریں گے. اس لیے میرے عزیزو بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. رمضان کے اندر رشوت کا لین دین مت کرنا، حرام ہے ہمیشہ. سودی کاروبار، سود کے کاروبار بھی لوگ رمضان میں کرتے ہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ماہ رمضان آنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت پیدا کرتا ہے، ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت بھی پیدا فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ کرنے کی بنیاد پر صرف رمضان کی نیکیاں ہی نہیں، سارے سال کی نیکیاں برباد ہو جائیں. اس لیے کہ اگر رمضان میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں تو گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تراویح کی پابندی کرو، اور دن میں روزہ رکھو، زیادہ زیادہ تلاوت قرآن کرو، اپنے رب کو یاد کرنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.